بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پنجاب کے ایک ایسے سیاسی گھرانے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس میں تمام بھائی مختلف پارٹیوں کے ٹکٹ پر آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آخر یہ سیاسی خاندان کون ہے اور کتنا مضبوط ہے کہ ساری پارٹیوں نے اس حلقے میں اسی خاندان میں ٹکٹ مانگ دی ہے اور ساری پارٹیاں چاہتی ہیں کہ یہ خاندان ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل پنجاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اس سیاسی خاندان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ گجرات کے ایک چھوٹے سے شہر کوٹلہ ربلی خان سے ہے۔ کوٹلہ دراصل کچھ عرصہ پہلے تک تو ایک قصبہ ہی تھا اور اب یہ ایک چھوٹا سا شہر بن چکا ہے۔ یہ ضلع گجرات کی جو تحصیل کھریاں ہے اس کے حدود میں واقع ہے۔ تحصیل کھریاں کے لوگ امیر ترین تصور کی جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی زیادہ تر آبادی یورپ، انگلینڈ اور امریکہ میں سیٹل ہے۔ اور اگر بات کی جائے اس سیاسی خاندان کی تو اس خاندان میں اب 5 سگے بھائی جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 3 ٹکٹ نون لیگ میں دیے ہیں اور ایک جو ہے ٹکٹ کاف لیگ کا ہے اور ایک ٹکٹ پی ٹی آئی کا ہے۔ ان 5 ٹکٹوں پہ یہ 5 سگے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ اپنے حلقے میں یہ خاندان کافی مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق سیاست سے تو نہیں تھا، البتہ اپنے قصبہ میں ایک مشہور خاندان جانا جاتا تھا۔ یہ ہوا کچھ یوں کہ 80 اور 90 کی دہائی میں ان کی کسی دوسرے گروپ کے ساتھ مخالفت شروع ہو گئی اور بات قتلوں تک جا پہنچی۔ دونوں گروپوں کے کافی لوگ قتل ہوئے، اس خاندان کے بھی کچھ لوگ قتل ہوئے جن میں ان کا ایک بڑا بھائی اور ایک والد بھی شامل ہے۔ پھر دونوں گروپوں کے کچھ لوگ جیل میں چلے گئے۔ کافی عرصہ تک یہ لوگ مقدمہ بھگتتے رہے اور جیل میں بھی رہے کچھ عرصہ تک یہ لوگ دونوں گروپوں کے، اور آخر کار دونوں خاندانوں بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ صلح کر لی اور بری ہو گئے۔ پھر کوٹلہ کے اس خاندان نے 2002 کے بعد سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ 2002 اور 2008 کے الیکشن میں یہ خود الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکے کیونکہ اس ٹائم جنرل مشرف نے یہ قانون پاس کروایا تھا کہ صرف گریجویٹ پاس ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس لیے یہ خاندان شاید خود الیکشن نہ لڑ سکا۔ پھر 2013 کے الیکشن آنے تک، بلکہ 2002 اور 2008 میں یہ خود تو الیکشن نہ لڑ سکے لیکن انہوں نے اپنی جگہ کچھ نمائندے کھڑے کیے اور اپنے بل بوتے پہ ان کی سپورٹ کی اور ان کو جتوایا۔ پھر 2013 کے الیکشن آ گئے۔ اس ٹائم تک وہ قانون بھی ختم ہو چکا تھا جو جنرل مشرف نے پاس کروایا تھا کہ گریجویٹ والا کہ وہی صرف الیکشن لڑ سکتے ہیں، باقی لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اب وہ قانون ختم ہو چکا تھا 2013 کے بعد، تو انہوں نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا 2013 میں۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے ہی یہ سارے بھائی سیاسی طور پر تقسیم ہو چکے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ 2008 اور 2013 کے درمیان ان کے اختلافات شروع ہو چکے تھے نظریاتی طور پر۔ تو کچھ بھائی نون لیگ کی طرف تھے اور کچھ جو کہ عابد رضا گروپ کے نام سے مشہور ہے، اور کچھ بھائی کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے تھے اور وہ اب نعیم رضا گروپ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو 2013 میں نون لیگ نے چودھری عابد رضا جو ہیں ان کو جو موجودہ NA62 ہے وہاں سے ٹکٹ دیا MNA کا، اور ان کے نیچے جو MPA کا ٹکٹ ہے ان کے چھوٹے بھائی چودھری شبیر کو دیا۔ تو لکیلی یہ دونوں بھائی اس سیشن میں یہ جیت گئے۔ اور دوسری طرف کاف لیگ نے جو نعیم رضا گروپ کو سپورٹ کیا اور ان کو ٹکٹ دیا لیکن وہ ہار گئے، اور یوں کافی عرصہ تک یہ دونوں بھائی آپس میں تقسیم رہے اور نون لیگ اور کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ سیاست کرتے رہے۔ اب اس دفعہ 2024 کے جو الیکشن آ رہے ہیں 8 فروری کو، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جو بھائی کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے تھے یعنی 2 بھائی، تو ان دونوں میں سے ایک نے تو کاف لیگ کے ٹکٹ سے یہ بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور اسی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ دوسرا بھائی چودھری شاہد رضا جو ہے وہ PTI جوائن کر لی اور وہ اب PTI کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یوں صورتحال کچھ یوں بن رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ 28 سے یہ 3 سگے بھائی نون لیگ، کاف لیگ اور PTI کے ٹکٹ پر ایک دوسرے کے خلاف میدان میں حاضر ہیں۔ تو
PP28 سے نون لیگ کے ٹکٹ پر چودھری شبیر احمد ہے، اور کاف لیگ کے ٹکٹ پر چودھری نعیم رضا، اور PTI کے ٹکٹ پر چودھری شاہد رضا۔ یہ سب مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے خود ہی، اور ان کے اوپر جو حلقہ ہے MNA کا NA62، تو وہاں سے چودھری عابد رضا کے پاس قومی اسمبلی کا ٹکٹ ہے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ ان کا ایک اور بھائی ہے چودھری تنویر، اس کے پاس PP33 سے نون لیگ کا ٹکٹ ہے۔ وہ پہلے ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈسٹرکٹ چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا وہ گجرات کے جو چودھری برادران ہیں کاف لیگ والے، ان کے مد مقابل لڑا تھا، اور یہ خاندان جیت گیا تھا۔ اور اگر بات کی جائے کہ کس امیدوار کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے، تو ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پارٹی ووٹ بینک کے لحاظ سے تو PTI کا ووٹ بینک زیادہ ہے، جیسا کہ دوسرے حلقوں میں ہے۔ اور اگر انفرادی طور پر امیدوار کی بات کی جائے تو چودھری عابد رضا اور اس کا گروپ ایک مضبوط تصور کیا جاتا ہے، جو کہ نون لیگ کے ٹکٹ پر میدان میں ہے۔ پورے ضلع گجرات کے اندر اگر کوئی خاندان پاکستان مسلم لیگ کاف جو گجرات کے چودھری برادران ہیں ان کو اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ یہی خاندان ہے کوٹلہ گروپ، کیونکہ یہ ایک مضبوط خاندان تصور کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے چودھری عابد رضا کو ان کی پارٹی کافی اہمیت بھی دیتی ہے، اور اب وہ نون لیگ کے گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر بھی ہیں اپنی پارٹی کے۔ جب اپریل 2022 میں PDM کی حکومت بنی اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی چودھری عابد رضا کو وزارت بھی آفر کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا لینے سے۔ تو دوستو اس حلقے میں ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عابد رضا نے اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ کے کام کافی کروائے ہوئے ہیں، اور وہ اس ٹائم ایک مضبوط امیدوار بھی ہیں اس وجہ سے۔ تو قومی اسمبلی کے حلقہ NA62 سے چودھری عابد رضا کا جو مقابلہ ہے وہ کاف لیگ کے امیدوار چودھری موسیٰ لائی سے ہے، جو کہ چودھری وجاد کے بیٹے بھی ہیں۔ اور NA62 میں MNA کا ٹکٹ جو PTI کی طرف سے ہے وہ چودھری محمد الیاس ہے، وہ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں۔